منگل کو ایران پر حملے کی دھمکی دی گئی۔ پوسٹ کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ میں وقت بھی دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، منگل رات 8 بجے ایسٹرن ٹائم۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے لکھا تھا، آنے والا منگل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا۔ ایران کو تباہ کرنے کی دھمکی، پھر معاہدے کی خوشخبری۔ امریکی صدر ٹرمپ کے متضاد بیانات۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، آنے والا منگل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا۔ آبنائے ہرمز کھول دو ورنہ جہنم جیسی زندگی گزارو گے۔ ایران میں ایسا منظر دیکھا جائے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پیغام میں ایرانی قیادت کو جنونی اور پاگل قرار دیا، گالیاں دیں، گھٹیا اور بازاری زبان استعمال کی۔ شعلہ بیانی کے بعد معاہدے کی باتوں پر کئی سوال اٹھ گئے۔ ٹرمپ کے بیانات جنگی جرائم پر اکسانے کے مترادف ہیں۔ امریکی صدر کی دھمکی پر ایران کا رد عمل۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں، ایرانی محب وطن ہیں، خود مختاری کے دفاع کے لیے اپنی پوری طاقت سے تیار ہیں۔ گزشتہ 37 دنوں میں ایرانی قوم نے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ٹرمپ کی دھمکی مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی ہے۔ ایران کی توانائی اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی ناقابل قبول ہے۔ ایسے حملے پوری آبادی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہوں گے۔ یہ اقدامات انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایران نے عالمی برادری سے ٹرمپ کے بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ These threats are simply an indication of a criminal mindset. This is an express public incitement for war crimes and crimes against humanity. And I would say for genocide, because threatening to attack a country's critical infrastructure, energy sector, it would mean that you want to put at risk the whole population. And this is nothing less than war crimes and crimes against humanity. This administration doesn't care about law or logic or basic tenets of morality. ٹرمپ کی لاپرواہ حرکتیں امریکہ کے ہر خاندان کو جہنم میں گھسیٹ رہی ہیں۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالیباف نے ایک بیان میں کہا، پورا خطہ جل جائے گا کیونکہ ٹرمپ نیتن یاہو کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ اسپیکر قالیباف نے امریکی صدر کو مشورہ دیا کہ وہ کوئی غلطی نہ کریں، جنگی جرائم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس تنازع کا واحد حل ایرانیوں کے حقوق کا احترام اور یہ خطرناک کھیل ختم کرنا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے ٹرمپ کے حالیہ بیان پر کڑی تنقید کی ہے۔ برنی سینڈرز نے سوشل میڈیا سائٹ پر لکھا، ٹرمپ ایک خطرناک اور ذہنی طور پر غیر متوازن فرد ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے ایک ماہ بعد ایسٹر سنڈے کے موقع پر صدر کا یہ بیان انتہائی تشویشناک ہے۔ برنی سینڈرز نے کانگریس سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اقدام کریں اور اس جنگ کو ختم کریں۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر امریکی سینیٹرز کی شدید تنقید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی آمیز بیان پر ڈیموکریٹ سینیٹرز برس پڑے۔ سینیٹر ایڈورڈ مارکی نے کہا، دھمکی آمیز بیان آبنائے ہرمز نہیں کھول سکتا۔ ایران سے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے، امریکی عوام مزید بوجھ برداشت نہ کریں۔ سینیٹر کرس مرفی نے ٹرمپ کے اقدامات کو واضح جنگی جرم قرار دے دیا، کہا ریپبلکن قیادت ٹرمپ کو روکے، شہری تنصیبات پر حملے جنگی جرم ہیں۔ سینیٹر ایلیسا نے کہا، شہریوں کو نشانہ بنانا غیر ذمہ دارانہ اور غلط ہے۔ ٹرمپ کے اقدامات امریکی فوجیوں کو قانونی اور جانی خطرات میں ڈال رہے ہیں۔ سینیٹر برائن شیڈز بولے، شہری انفراسٹرکچر پر بمباری جنگی جرم ہے۔ ٹرمپ کے منصوبوں کے خلاف فوری آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ثالثوں نے ایران امریکہ معاہدے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ، ایران اور ثالث کاروں نے ممکنہ جنگ بندی کی شرائط پر بات چیت کی ہے۔ بات چیت بالآخر جنگ کے مستقل خاتمے کا باعث بن سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آج ایران سے معاہدے کا قوی امکان ظاہر کر دیا۔ فاکس نیوز کے صحافی کا دعویٰ، انہوں نے صدر ٹرمپ سے ہونے والی بات چیت کی تفصیل بتا دی۔ کہا، ٹرمپ نے بتایا ایران سے مذاکرات جاری ہیں، جلد معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ معاہدہ نہ ہوا تو ایران میں سب کچھ تباہ کر کے تیل پر قبضہ کر لیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج نیوز کانفرنس کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر امریکی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ امریکی میڈیا کے اصرار پر صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے بریفنگ روم میں پریس کانفرنس کریں گے۔ ایران جنگ سے متعلق سوالوں کے جواب دیں گے۔ پاکستانی وقت کے مطابق امریکی صدر کی پریس کانفرنس آج رات 10 بجے ہوگی۔
امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران نے امریکی پائلٹس کو اغوا کرنے کی کوشش کی جسے ناکام بنا کر پائلٹس کو بحفاظت ریسکیو کیا۔ اسرائیلی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے بتایا ایرانی فوج نے F-15 طیارے کو شولڈر فائر میزائل سے نشانہ بنایا تو پائلٹس کو ایجیکٹ کرنا پڑا۔ ایک پائلٹ کو فوری اور دوسرے کی تلاش میں وقت لگا۔ انہوں نے کہا طیارہ گرنے کے بعد پائلٹ نے ریڈیو پر مختصر اور غیر معمولی پیغام دیا جس سے لگا کہ شاید وہ ایرانی فورسز کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ بھی شبہ تھا ایران جعلی سگنلز کے ذریعے امریکی ریسکیو ٹیمز کو جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہزاروں ایرانی فوجی اور مقامی افراد پائلٹ کی تلاش میں تھے۔ ایرانی حکام نے اس کی گرفتاری پر انعام بھی مقرر کر رکھا تھا۔ ٹرمپ نے کہا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پائلٹس کو ڈھونڈ کر ریسکیو آپریشن مکمل کیا۔ ایران نے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے امریکی مشن کو ناکام قرار دے دیا۔ کہا دشمن کے اپنے گرائے گئے لڑاکا طیارے کے پائلٹ کو بچانے کی بے بس کوششیں ناکام ہو گئیں۔ جنوبی اصفہان میں امریکی فوج کی کارروائی کے دوران 2 C-130 اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز تباہ ہوئے۔ اس دوران امریکی اور ایرانی فوج میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے تباہ شدہ طیارے کے پائلٹ کو بچانے کے لیے خصوصی آپریشن کا دعویٰ اپنی ناکامی اور شکست چھپانے کے لیے کیا۔ اس واقعے سے امریکی فوج کی مسلسل ناکامیوں میں اضافہ ہوا۔ ثابت ہوا وہ اس جنگ میں بری طرح ہار رہے ہیں اور ایران کو برتری حاصل ہے۔ امریکی صدر نفسیاتی جنگ کے ذریعے صورتحال کو بدلنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ ٹرمپ کو احساس ہوا کہ وہ جنگ کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ امریکی صدر اور جنرل اچھی طرح جان چکے ہیں ایران ہر جارحیت کا جواب دینا جانتا ہے۔ ہم ایران میں جارحیت زمینی دراندازی کی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ٹرمپ کی نازیبہ زبان امریکہ اور اس کی فوج کی بدنامی کو ٹھیک نہیں کرے گی۔ پاسداران انقلاب نے مار گرائے امریکی جنگی طیارے کی تصویر جاری کر دی۔ کہا تباہ کیے گئے امریکی طیارے کے ملبے میں پائلٹ کی جلی ہوئی کھوپڑی تصویر میں واضح ہے۔ امریکی طیارہ پائلٹ کے ریسکیو کے لیے آیا تھا جسے ایران نے مار گرایا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کی جنگ کے دوران پہلی ویڈیو جاری۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی ویڈیو میں ملٹری آپریشن روم کی طرف جا رہی ہیں۔ ملٹری آپریشن روم میں اسرائیل کی دمونا نیوکلیر سائٹ کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ ایرانی ملٹری آپریشن روم میں اسرائیلی دمونا نیوکلیر سائٹ کا محل وقوع بھی نمایاں ہے۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل مسعود شہید ہو گئے ہیں۔ ایران نے تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ایرانی فضائیہ کے کمانڈر امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں شہید ہوئے۔ اسرائیل نے ایران کے جنوب مغربی علاقوں پر بھی بمباری کی، 9 افراد شہید ہوئے۔ ایران کا تاریخی اسٹیڈیم تہران آزادی اسپورٹس کمپلیکس بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے اب تک 700 سے زائد سکولز، 70 سے زائد یونیورسٹیز پر حملہ کیا گیا۔ حملوں سے ایران پر 55 لائبریریز کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کی جانب سے اسرائیل پیٹروکیمیکل سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے ایرانی فوج کے حوالے سے کہا ہے کہ جنوبی اسرائیل میں دمونا کے قریب پیٹروکیمیکل صنعتوں کو نشانہ بنایا۔ کویت کے بوبیان جزیرے پر امریکی فوج کے ٹھکانوں کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا اسرائیل کے شہر حیفا میں ایران کا میزائل حملہ ہوا، عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ متاثرہ عمارت گرنے کی وارننگ جاری کی گئی ہے، پھنسے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کے میزائل حملے سے 4 اسرائیلی بھی زخمی ہوئے، ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ متحدہ عرب امارات کی خرفقان بندرگاہ میں مشتبہ سرگرمی کی اطلاع ملی ہے۔ UK میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کا کہنا ہے کہ بندرگاہ پر پروجیکٹائل کے ٹکرانے سے نقصان پہنچا، بندرگاہ میں کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ ایرانی حکام نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایرانی حکام نے بتایا گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 15 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ 15 بحری جہاز ایران سے اجازت لے کر آبنائے ہرمز سے گزرے۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہازوں کی آمد و رفت اب بھی 90% کم ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ WTI کروڈ کی قیمت $114 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $111 فی بیرل ہو گئی ہے۔ روس نے امریکہ سے الٹیمیٹم کی دھمکیاں بند کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ سرگئی لاروف نے کہا امید ہے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ امریکہ الٹیمیٹم جیسی زبان بند کرے اور مذاکرات کے راستے پر آئے۔ امریکہ صورتحال کو مذاکرات کے راستے پر واپس لائے۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ایسے اقدامات سے بچنا چاہیے جو سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچائیں۔
امریکی صدر ٹرمپ کے مختلف میڈیا نمائندوں اور اداروں سے فون پر گفتگو ہوئی۔ الجزیرہ کو رپورٹ میں بتایا، انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے مشیر جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف ایرانی مذاکرات کاروں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ثالثی کرنے والے ملکوں میں پاکستان، مصر اور ترکیہ شامل ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وٹکاف اور کشنر ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے براہ راست رابطے میں ہیں۔ اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن صدر ٹرمپ کے بیانات بتا رہے ہیں کہ جیرڈ کشنر اور وٹکاف کہیں نہ کہیں ایرانی مذاکرات کاروں سے قریبی گفتگو میں شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان میں اہم رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا، دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا، کشیدگی کم کرنے کی فوری ضرورت پر اتفاق کیا، امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ سب کی کوشش ہے جنگ بندی ہو، مذاکرات حساس معاملہ ہے، بہتر ہے دفتر خارجہ سے موقف آئے۔ ایک جرنلسٹ کی میٹنگ کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ کے ٹویٹ نے فضا صاف کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارن نے متحدہ عرب امارات کو رقم کی واپسی کے سوال پر کہا، معمول کے کام ہے، فورن پالیسی کے حساس معاملات میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے دنیا بھر میں جاری جنگوں کے خاتمے پر زور دیا اور عالمی رہنماؤں سے امن کو ترجیح دینے کی اپیل کی ہے۔ سینٹ پیٹرز اسکوائر میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، عالمی رہنما طاقت، فتوحات یا غلبے کے کسی بھی منصوبے کو ترک کریں اور انسانیت کی بھلائی کا کام کریں۔ افسوس ہے، دنیا میں لوگ تشدد کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اور بے حسی بڑھتی جا رہی ہے۔ پوپ لیو نے کہا کہ جن کے پاس ہتھیار ہیں وہ انہیں رکھ دیں، جو جنگیں شروع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ امن کا راستہ اختیار کریں۔ کراچی میں میٹرک بورڈ کے منگل سے شروع ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے گئے۔ امتحانات کا آغاز اب جمعہ 10 اپریل سے ہوگا۔ امتحان سے ایک دن قبل بھی ہزاروں طلبہ ایڈمٹ کارڈ سے محروم ہیں، اسی وجہ سے میٹرک بورڈ کو امتحانات ملتوی کرنا پڑے۔ ناظم امتحانات کا کہنا ہے ڈیٹا زیادہ ہونے کی وجہ سے سافٹ ویئر اور اوور لوڈ ہو گیا، عارضی خلل کا سامنا ہے۔ طلبہ کے وسیع تر مفاد میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ کفایت شاری مہم کے تحت صوبوں کے اقدامات، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان میں نئے کاروباری اوقات جاری کر دیے گئے۔ بازار اور شاپنگ سینٹرز رات 8 سے 9 بجے، ہوٹل اور شادی ہال 10 بجے بند ہوں گے۔ موسم کی بات کریں گے، لاہور سمیت پنجاب بھر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید سے۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح کا آغاز خوشگوار موسم سے ہوا ہے۔ صبح سویرے سورج بادلوں کی اوٹ سے نکلا ہوا ہے۔ شہر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے اور رات گئے ہلکی خنکی کا بھی احساس برقرار ہے۔ جبکہ پنجاب کے دیگر میدانی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں ژالہ باری ہونے سے بھی گندم کی فصل کو بری طرح سے نقصان پہنچا ہے۔ تاہم شہر کے اگر درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مزید محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ شہر لاہور میں آئندہ چند روز تک غیر معمولی بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ برقرار رہے گا۔ جی، کراچی میں آج پھر بادل برسنے کو تیار ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بارش کا امکان ہے۔ شہر میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے آصف خان۔ کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج صبح 11 بجے کے بعد کوسٹل ایریاز میں جو بارش برسانے والا سسٹم ہے وہ تشکیل پائے گا، اور اس کے اثرات آج شام یا رات کو کراچی میں ہوں گے، اور آج شام یا رات کو کراچی میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ صبح کا وقت ہے، اس وقت مطلع ابرآلود اور کہیں جزوی ابرآلود ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن بھر کراچی میں مطلع اسی طرح کہیں ابرآلود اور کہیں جزوی ابرآلود رہے گا، جبکہ اس وقت جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ 7 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 85% ہے۔ چنیوٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود آٹے کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا۔ ضلع بھر میں 10 کلو آٹے کے تھیلے میں 5 روپے کمی کے بعد 900 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے امیر عمر چمان۔ چنیوٹ کے سہولت بازار کے اندر موجود ہوں، جہاں پہ آٹے کی وافر مقدار موجود ہے۔ ضلع چنیوٹ کے اندر آٹے کی کسی قسم کی کوئی شارٹیج نہیں۔ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر موجود ہے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے، ضلع چنیوٹ کے اندر کتنے پوائنٹس آپ کے قائم ہیں اور آٹے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ 115 ہمارے آٹے کے مختلف پوائنٹس ہیں، جن میں کریانہ شاپس ہیں،
آٹے کے ڈیلرز ہیں. سہولت بازار میں ہمارے یہ میجر پوائنٹ ہے. آٹا وافر مقدار میں موجود ہے. آٹے کی قیمت 900 روپے فی 10 کلو گرام تھیلا ہی رہے گی. اس میں کوئی کسی قسم کا اضافہ نہیں ہم کرنے دیں گے. گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولت یا عوام کو دی جا رہی ہیں وہ یہاں پہ پہنچائی جا رہی ہیں. پیٹرول کی قیمتیں اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کے باوجود آٹے اور روٹی کی قیمت میں کسی قسم کا چنیوٹ کے اندر کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. جی کوئٹہ گلیڈیٹرز میں سرفراز احمد کے نہ ہونے سے من مانیاں چل رہی ہیں. سرفراز کبھی سعود شکیل کو نمبر 3 پر نہ بھیجتا. سابق سٹار کرکٹر باسط علی نے کہا ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل میں تجزیہ. کامران اکمل نے سرفراز والی بات سے اتفاق کیا. کہا خواجہ نافع فارم میں نہیں. HBL PSL کی ریس میں صرف 5 ٹیمز ہیں. 3 ٹیمز ریس سے باہر لگ رہی ہیں. اداکار زاہد احمد بنے مہمان. کھیلا دلچسپ کھیل. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دلچسپ چٹکلوں سے خوب ہنسایا. معروف اداکار زاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. سر زاہد احمد صاحب، سعود نے اچھی اننگز کھیلی. طرح کا سعود پلیئر ہے اس حساب سے بہت اچھی تھی. سرفراز احمد کے نہ ہونے سے منمانیاں چل رہی ہیں. سرفراز کے ہوتے ہوئے یہ منمانیاں نہیں چلتی اور سرفراز کبھی بھی سعود کو نمبر 3 پہ نہیں آنے دیتا. نافع کو نیچے 5-6 نمبر پہ لاتا. خیال میں بھی بیسک پرابلم ہوا ہے جو باسط بھائی نے کہا. 100% وہی. خواجہ نافع کی فارم بالکل نہیں ہے. ریس صرف 5 ٹیموں میں ہے. 3 ٹیمیں بالکل ہی ریس ہے باہر لگ رہی ہیں. 5 میچ ہو جائیں گے ملتان سلطان کی. بڑی الگ ہی ٹیم نظر آ رہی ہے آج. جس طرح انہوں نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو بالکل سمجھے ون سائیڈڈ مقابلے میں ہرا دیا. اتنی مہنگائی کر دی ہے انہوں نے. غریب آدمی 3 وقت کا کوکومو افورڈ نہیں کر سکتا. آپ نے ان کی پارٹی میں اور کوکومو میں ایک فرق دیکھا جو کہ سیم ہے. وہ کیا؟ دونوں میں دانے کم ہے ہوا زیادہ ہے. موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں کراچی کو سپورٹ کرنا پنڈی کے حالات اچھے نہیں لگ رہے. اتنی روبدار آواز ہے. آپ بھتہ مانگا کرو. شاید آپ کو جان کے حیرت ہو کہ میں ڈیش ہوں. یہ جملہ مکمل ہے ویسے. سوشل میڈیا ڈیش ہے. فتنہ. وہ اس کمال سے کھیلا تھا عشق کی بازی. میں اپنی فتح سمجھتا تھا مات ہونے تک. وہ زخم دے رہی تھی میں زخم کھا رہا تھا. طلاق مانگ رہی تھی میں مسکرا رہا تھا. ملتان اور پنڈی. باسط بھائی کیا پریڈکشن آپ کی؟ ہاں ملتان. ہاں ملتان پنڈی. ملتان. پنڈی. پنڈی بھائی اتنی محبت کی تم سے. ہاں یہ تم نے کیا کیا. ہاں کل باسط بھائی شو میں نہیں آئے تھے. کسی نے مس نہیں کیا. یہ میرا اچھا. دل ایک تحفہ ہے. تم یہ تحفہ لو. کوکومو مجھے بھی دو. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.